السلام علیکم حافظ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ایک مسئلہ یہ تھی مسئلہ یہ تھا کہ میرے محلے میں جو مسجد ہے اس میں 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں 8 رکعت پڑھنے کے بعد مسجد سے نکل جاتا ہوں اور پھر شہری کے وقت اٹھنے پہ وتر نماز ادا کرتا ہوں۔ بہتر، اوکے۔ کیا یہ میرا معمول، میرا یہ عمل کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے یا میں امام کے ساتھ تراویح پورا پڑھوں؟ میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ آپ کو عزت دے، بالکل اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ بن باز سے۔ یہاں آپ کو قدر تفصیل سے اس سلسلے میں بتاؤں، یہاں وہ پوچھنا چاہتا ہے بالکل سیم سوال۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلاۃ التراویح سنت ہے، لیکن میں اسے جب امام صاحب ہمارے محلے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ گھر تراویح پڑھ لیتا ہوں، اور وہ پھر چھوڑ کر میں اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں کیا مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا؟ جیسے آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں امام صاحب اور آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے 8 رکعت کے بعد؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم امام کے ساتھ کچھ پڑھیں اور پھر اس کے بعد چلے جائیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ ابن باز نے فرمایا کہ لا شک انہا سنہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ سنت نفلی عمل ہے۔ تراویح یعنی قیام اللیل، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں۔ یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، سنت نفل عمل ہے، نفل نماز ہے۔ وہ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، یہ جو نمازوں کے ساتھ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری کلها نافلہ، یہ نفل نمازیں ہیں۔ آپ اسے چاہے پڑھ لیجئے، ایسے چاہے آپ نہیں پڑھنا چاہتے چھوڑ دیجئے، یہ آپ پر واجب نہیں ہے، اور ان کے چھوڑنے پر آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ وفعلها افضل، اگر آپ پڑھیں گے تو افضل یہ ہے، اجر حاصل کریں گے، اللہ کے رضا حاصل ہوگی۔ آپ اگر امام کے ساتھ تراویح میں آغاز کر دیا ہے آپ نے عشاء کے بعد، اور وہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے اور آپ 8 رکعت پڑھ کر واپس جانا چاہتے ہیں، وَإِن تَرَكَ فَقَدْ فلا باس، شیخ بن باز فرما رہے ہیں، مفتی مملکت سعودی عرب، کہ کوئی حرج نہیں ہے آپ، کیونکہ یہ تو نفل نماز ہے۔ لیکن افضل یہ تھا کہ آپ امام کے ساتھ رہتے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف، اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جب تک کہ وہ مکمل نہ کر لے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ لہ قیام اللیلہ، پھر اسے قیام اللیل، پوری رات نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں قیام اللیل کا اجر کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَإِن صَرَف، اگر آپ نہیں پڑھتے اور آپ نے 8 رکعت پڑھی اور آپ چھوڑ کر چلے گئے، فلا باس، پھر کوئی حرج کی بات نہیں، یہاں پر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ کو اتنی پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کنہا نافلہ، یہ نفل نماز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، کہ آپ محلے کی نماز، محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں، اگر مکمل پڑھیں تو قیام اللیل کا اجر ملے گا، لیکن آپ اگر گھر جا کے پڑھتے ہیں اور رات کو وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی بھی استطاعت ہو، جتنی بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیں، اور پھر اپنے گھر جا کر آرام کر لیں، اور صبح کو وتر کی 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت جتنی بھی استطاعت ہو پڑھ لیجئے، تو آپ کی نماز کافی ہے۔ اس میں
کہتے ہیں شیخ بن باز لا شک انہا سنہ و انہا نافلہ، یہ تو سنت اور نفل نماز ہے، اس کو آپ چاہیں تو پورا پڑھیں اور چاہیں تو جو آسانی ہو اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ ہمیشہ ہمارے چینل کے سپورٹر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جیسے سپورٹرزوں میں اضافہ ہوگا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے والے اور رمضان کے مہینے میں جڑیں گے اور اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں گے۔